یہ دولہا کو نا کمبخت کو شادی سے پہلے تربیت کر دیا کرو، اس کی اس بے شرم بے غیرت کو سمجھا دیا کرو. غصہ اس پر آتا ہے نا یار، تم اس لڑکی کی تم نے زندگی تباہ کر دی، اور پھر تم گھننے بن کے کہہ رہے ہو. وہ لڑکی رو رہی تھی بیچاری، جو آج مجھے اسی وجہ سے اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، میری تو نیند خراب ہو گئی، لیکن میں کہ بیچاری مجبور ہے کہ میں کیا کروں. وہ بار بار مجھے کہہ رہے واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جو بھی آج بھی کسی کا فون آیا، اچھا وہ خاتون کا کیس ختم ہوا تو ایک جاننے والے ہیں ان کا فون آیا کہ وہ دوسری شادی کی ہے لڑکے نے، 1 سال سے انجوائے کر رہا تھا لائف کو، پہلی بیوی کو پتہ نہیں تھا. جب پہلی کو پتہ چلا ہے تو اتنا دباؤ اس کے اوپر آ گیا ہے لڑکے کے اوپر، تو لڑکا بیچارہ بہت مجبور ہو کے دوسری کو چھوڑنا چاہ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میری دوسری وائف کو کوئی جا کے سمجھائے کہ میں بہت مجبور ہوں، دیکھو میری حالت دیکھو، میں نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن مجبوری میں چھوڑ رہا ہوں. یعنی وائف کو بھی سمجھا کے نا کہ وہ کہے چلیں آپ بہت مجبور ہیں تو چلیں، آپ نے 1 سال تو مزے اڑا لیے تو چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ چھوڑتے ہیں مجبوری میں تو سور بھی حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی میں نے گالیاں جو مجھے بنتی تھیں، جو سمجھ میں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا بھائی یہ بے غیرت کا دل بھر گیا ہے، 1 سال اس نے انجوائے کر لیا، اب اس کو بوجھ لگ رہی ہے، ورنہ مرد عورت کے ہاتھوں مجبور ہو نہیں سکتا. آدمی آدمی ہے بھائی، پجامہ تھوڑی ہے. تم اپنا کماتے ہو، مجبور وہ ہوگا جو کسی اور کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. تمہاری اپنی جاب ہے، تمہیں باپ گھر سے نکال دے گا، نکل جاؤ بھائی. ابھی بھی تو تم نے رینٹ پہ الگ بیوی کو لے کے گھر دیا ہوا ہے نا، باپ گھر سے نکال دے گا، نکل جاؤ بھائی. ابا ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے لیکن غلط چیز میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کے کہنے سے ہم بلا وجہ ایک بے گناہ لڑکی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. ابا آپ کے، میری اماں کو اگر آپ چھوڑ دیتے آپ کے ابا کے کہنے پر تو یہ میرے ساتھ بھی زیادتی تھی نا، بلا وجہ ابا اگر کہہ رہے ہیں. تو وہ جنہوں نے مجھے کال کی نا بڑے مشہور ہیں، پتہ نہیں وہ نام میں ان کا بتاؤں ان کو اچھا لگے، ہو سکتا ہے اچھا لگے ان کو، ہو سکتا ہے برا لگے، تو اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. تو انہوں نے کہا بھائی وہ اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، اس کے پکڑا گیا. میں نے کہا ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں تو میری طرف سے کھینچ کے آپ بھی لگا دو تاکہ اس نا امیون سسٹم اس کا کیا ہو، اسٹرانگ ہو جائے. جب کئی تھپڑ کھائے گا، چانٹے کھائے گا، امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر وہ چانٹا لیس ہو جائے گا، اس پہ تھپڑ گالیاں اثر نہیں کریں گے. ایسے ہی ڈھیٹ آدمی کا کام ہے دوسری شادی کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یار؟ واقعات اتنے ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یاد ہی آ رہے ہوتے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا گریبان کھلا ہوا بیچارہ عجیب سے جیسے مر جائے گا کھڑے کھڑے، کہہ رہے میں نے دوسری کی ہے، پکڑا گیا ہوں. اس کے دوست اس کو لے کر آئے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا. اب پتہ نہیں جھوٹ بول رہا، بظاہر تو سچ ہی بول رہا تھا. ہم اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اس پہ پہلی بیوی کا اور سسرال کا دباؤ اتنا ہے کہ اب یہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں کہ یار دوسری کو چھوڑوں گا تو وہاں بھی سالے ہیں. صحیح ہے نا، وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو بہتر ہے کہ بیچ سے ہی نکل لو، پتلی گلی سے. میں نے اس کو سمجھایا، یہ سب دوسری شادی والوں کو اور سب لوگوں کو میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا اچھا، میں نے پتہ کیا کیا، میں نے کہا بھائی تو دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ظلم تو نہیں کر رہا نا کسی ایک کے ساتھ، دوسری کی وجہ سے پہلی یا پہلی کی وجہ سے دوسری پر؟ کہہ رہے نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اب تو گریبان کھول. میں نے گریبان کھولا، ویسے تو اس کا پہلے سے ہی کھولا ہوا تھا، گرمی سے کھولا ہوا تھا. میں نے کہا بدماشی سے کھول، گریبان کھول. اور اسٹائل سمجھایا اس کا. گریبان پھر میں نے نا پکڑا، ایسے گھمایا، مسجد سے باہر لے کر. میں نے کہا تجھے گالیاں سکھانی ہے مسجد میں مناسب؟ واقعی اللہ کی قسم یہی ہوئے، بالکل سچ بول رہا ہوں میں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے مبالغہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں نے گالیاں سکھانی ہے، باہر نکل. تو مسجد میں نہیں سکھا سکتا. اس کو میں نے نا گریبان یوں پکڑ کے نا کھینچا باہر. میں نے کہا تو نے اپنے سالے کو ایسے کھینچنا ہے. اس کا سالہ بہت تنگ کر رہا تھا نا. میں نے کہا آرام سے تو نے سمجھا دیا نا کہ بھائی میں نے حلال کام کیا ہے، آپ کی بہن کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے آرام سے سمجھا دیا. اب مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں آپ کو، مسلسل. 1-2 دفعہ ہوتا ہے، برداشت کرو بھائی. اتنا ٹارچر کہ بندہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ٹارچر ہوگا بھائی؟ تو میں نے کہا ایسے اس کے گریبان پکڑنا اور بولا تیرے باپ کا کھاتا ہوں کیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور وہ گالی وہ والی گالی بیچ میں کیا کر دی، فٹ کر دی. میں نے کہا یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ تم میٹھے بنو گے تو وہ، یہ جو کمزور ہوتا ہے نا دنیا اس پہ حاوی آتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، تو جب اپنا کمان سالوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا پھر تو نے کرنی نہیں چاہیے تھی دوسری. پھر تو کرنی نہیں چاہیے تھی نا، اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، ابا کے خرچے پہ تھوڑی ہوتی ہے، نہ سالوں کے خرچے پہ ہوتی ہے. جب تو اپنا کما رہا ہے تو کیوں ڈر رہا ہے بھائی؟ بول رہا بھائی رہنا رہو، نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا آپ کے اس سچویشن میں تو تیسری کے خیالات آتے ہیں، آپ کو خودکشی کے آ رہے ہیں اس سچویشن میں. میں نے کہا انسان کو تیسری کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بدنام تو ہونا تھا، اب وہ ہو گیا. اب بدنامی والی زندگی تیسری بھی کرو. پھر میں نے کہا چوتھی بھی کر، جس نے رہنا ہو رہے. میں نے کہا اپنی طرف سے ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے بیویوں کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، باری دینی ہے سارا اپنا. کیونکہ جب آپ خود غلط ہوتے ہیں نا پھر آپ میں کانفیڈنس بھی، خود چوری نہیں کرنی. آپ دونوں کو محبت دو، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کرو. اتنا زیادہ کہ یار خودکشی کرنے جا رہا ہے بیچارہ، وہ سالہ بولے گا ہم تو بہنوں ہی ہمارا آدھا ادھر گیا تھا، آدھا تھا، اب پورے سے ہی محروم ہو گئے. تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں نا.